نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہم سب کو گائیڈ کرنے کے لیے رہنما بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور ہم آخری امت ہیں۔ ہم پر آخری کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، اور یہ نازل ہوئی آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ نبوت اور رسالت سے سرفرازی کیسے ہوئی، دین کی تبلیغ اور ان کو جو پیش آئی مشکلات۔ سب سے پہلے نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، جو میرے پچھلے لیکچرز میں نے بیان کیے ہیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا، یعنی کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دور میں، ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے مخالفت کی، آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگ گئے۔ ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیسے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی گئی، اور بالآخر آپ کو غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ نے ایک سچے خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بیعثت سے پہلے مجھے اسلام کیا کرتا تھا۔ حرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار حرا واقع ہے۔ غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے بعد نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر 30ویں سال کے رمضان میں، جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز
نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جو یہ 5 کام کرتا ہے اس کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وحی ناموس، وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ اس کے بعد آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔
صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر پیر کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال پیر 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان پیر کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن لہذا آپ کی 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں بعد وحی بند رہی تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں۔ ان دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک کام ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔
اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود کو اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم باقیہ آیات میں دیا گیا ہے، چنانچہ وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ کا مطلب ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بداعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کر۔ پھر اب یہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز، کہ تبلیغ کا آغاز کیسے ہوا۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کی قوم اکھڑا اور بت پرست تھی۔ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اس کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کا مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں۔ پہل ایمان لانے والے اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب سے مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ وہ سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست
اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے، لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہے، اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریائے دل اور معزز تھے۔ عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمدور برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اس طرح صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا، جن میں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام ازدی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم اور کافی صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ہیں اور اوپر ذکری خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، ان کے نام یہ ہیں۔ ان میں چند نام: ام ایمن، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل،
اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم و عنہن اجمعین۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تلاش جستجو سے معلوم ہوتا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اہل ایمان کی عبادت و تربیت جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پہ در پہ آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا اس سورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے۔ اسلام کی علانیہ تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں میں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، جس کا ترجمہ ہے: تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، ہائے صبح! یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا: اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔
جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، اے ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرح بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی کسی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے۔ انہوں نے کئی گروہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارن کیا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارا دن گارد ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو قبصہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا۔ ابو قبصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔
اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو قبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت حیرانگی تھی، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں: ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اور وہ یہ بھی کہتے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے عمرو، یہ تو خرافات ہیں۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکردار اپنی برائی کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر بدکردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، کیا ہم مسلمانوں اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکرداروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔
جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی سچا، ایماندار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے اور جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا، إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جی ہاں، ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کے شبہ بھی جوں کا توں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے جس کا ترجمہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم یعنی خدمت و حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلوں میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جان کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض، لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدمت و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے چلوں میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت و رسالت
بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔ اس کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی بنا اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے۔ صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر چیز، زندہ چیز کو روزی دیتا ہے۔ صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب ہے۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے اور سب کے سب اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے اور اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جسے چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے اور نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا مال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ تو وہ مال یہ تھے کہ انہوں نے انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گھر چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔
نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے۔ کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، غرض سے جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، استغفر اللہ۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ما سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے، اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلا یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہو، دوسرا یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ یہ جو آج ہم نے اس ٹاپک میں جتنی بھی باتیں ڈسکس کی ہیں، اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ دور کیا جانا کہ پاکستان میں لوگوں نے آستانے بنائے ہوئے ہیں، پیر و فقیر مانگنا کہ اللہ تعالیٰ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تمام قسم کی داتا، حاجت روا دینے والا مولا اللہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں مصیبت پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ہدایت دیں اور سب کو شرک سے بچائیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کے بھی بچائیں۔ صرف منت مانگے تو اللہ سے مانگیں، کوئی چیز مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے ہی مانگیں۔ تمام قسم کی حاجت کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہوئے اپنا ٹاپک کلوز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی ایک جھلک پہ غور کریں گے، نظر ڈالیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، غصے میں سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے،
اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے، اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شزور اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے، نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔